Assalamu alaikum students. I hope you will be fine at your houses. Today we start our chapter number 6, which is the reward. This lesson is written by Lord Dunsany. First of all, have a look at the life of Lord Dunsany. Lord Dunsany was born in 1878. He was an Irishman. Basically, he was a writer. He has been described as one of the most charming modern Irish writer of stories and plays. He was educated at Eton, one of England's most famous public schools, and at Military College. He is considered the narrator of fantastic adventures. The Reward is an example of such stories. Lord Dunsany died on 1957. Now we discuss the theme of the lesson. Basically, this lesson is a comparison between opportunity and determination. The story is a fantastic adventure of a young man, Gorgias, as a good athlete of his age. He hit on a wild idea of becoming a court acrobat. He worked for it and stuck to it long enough and remained determined in his mission. Ultimately succeeded in achieving his ambition in more than 60 years without using any shortcut for becoming frustrated. A person who remains determined and keep on his struggle win his ambition. As I told you earlier that this lesson is a comparison between opportunity and determination. In this point of view, discuss the story of the lesson. Its main characters are Jorkins, Turbot and Gorgias. ٹھیک ہے، ہم اس کی اسٹوری دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ اس کے مین پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ کہانی جو ہے آپ یہ کہہ لیں یہ ایک مقابلہ ہے ڈٹرمینیشن یعنی کہ عزم کے درمیان اور اپرچونٹی اور موقع کے درمیان. ٹھیک ہے، اس میں جو 3 کریکٹرز انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں ان میں سے 2 کریکٹرز کی آپس میں یہ ڈسکشن ہے. کچھ لوگ اور بھی ہیں لیکن نیم لے کے 2 کریکٹر یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. ایک جارکنس ہے اور دوسرا ٹربٹ ہے. تیسرا جو کریکٹر ہے وہ گورجیس کا ہے اور وہ جو ہے وہ ایک کہانی کی شکل میں سامنے آیا ہے جو کہ جارکن سناتا ہے اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے. تو ان میں سے ایک شخص کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمت کرے اور سچے جذبے کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے یعنی کہ عزم و استقلال سے کام کرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. جبکہ دوسرا جو کریکٹر ہے ٹربٹ، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے اپرچونٹی کا ہونا ضروری ہے اور اپرچونٹی لاکھوں میں سے کسی ایک شخص کو ملتی ہے. اگر آپ کو اپرچونٹی نہیں ملتی تو آپ کی ڈٹرمینیشن بھی کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب یہ سارے دوست جو ہیں ایک کلب میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں بحث چھڑ جاتی ہے کہ کامیابی کے لیے ڈٹرمینیشن ضروری ہے یا اپرچونٹی ضروری ہے. تو جارکنس کہتا ہے، سارے لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں. تو اس میں جو مین کریکٹر ہے جارکنس وہ کہتا ہے کہ ڈٹرمینیشن سے ہی انسان جو ہے وہ سکسیس حاصل کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر انسان ڈٹرمنڈ ہو تو وہ اپرچونٹیز خود ہی پیدا کر لیتا ہے. جبکہ اس کے جواب میں جو ٹربٹ ہے وہ اس کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تم اپنی بات کو پروو کر سکتے ہو؟ کس طرح سے تم اپنی بات کو پروو کرو گے کہ ایک بندہ جو ہے ڈٹرمنڈ رہے تو اپرچونٹیز پیدا کر سکتا ہے، بائی لک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ پھر اس کو ایک کہانی سناتا ہے جو کہ تیسرا کریکٹر انٹروڈیوس ہوتا ہے یہاں پہ، وہ ہے گورجیس کا کریکٹر جس کی وہ کہانی سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گورجیس جو ہے وہ ایک ینگ مین تھا اور وہ ایک بڑا کامیاب اور اچھا ایتھلیٹ تھا. ایک دفعہ اس کے پیرنٹس اور اس کے درمیان میں ایک بحث چھڑ گئی کیونکہ اس کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ وہ کوئی سوٹیبل کام کرے، اچھے پروفیشن میں جائے، جبکہ اس کا جو کہنا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک کورٹ ایکروبیٹ بنے گا یعنی کہ درباری بازیگر بنے گا. ایکروبیٹ کہتے ہیں بازیگر کو.
تو اس کے پیرنٹس یہ سن کر بڑے حیران ہوتے ہیں اور وہ اس کو اس چیز سے منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہ اس کی مخالفت اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ جہاں پر جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں پر اس کے دربار میں اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ہے ہی نہیں. وہاں پہ یہ جو کورٹ ایکروبیٹ ہے اس کی کوئی جاب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کے پیرنٹس اس لیے بھی منع کرتے ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ شرط لگاتا ہے کہ وہ ایک دن ان کو کورٹ ایکروبیٹ یعنی کہ درباری بازیگر بن کر دکھائے گا. تو وہ وہاں سے اس کا پھر سفر شروع ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہاں پر سب سے پہلے وہ پولیٹکس میں حصہ لیتا ہے کیونکہ یہ وہاں کی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ وہاں پر پولیٹکس میں ہوتے ہیں جہاں کا وہ رہنے والا ہوتا ہے. جب وہ پولیٹکس میں حصہ لیتا ہے تو وہ کئی سال پولیٹکس میں کام کرتا ہے اور آخر وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کسی چیز کے بارے میں دے سکے. تو وہ وہاں پر لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمارے کورٹ میں ایک ایسے بھی اپرچونٹی ہونی چاہیے, ایک ایسی بھی اسامی ہونی چاہیے جو کہ کورٹ ایکروبیٹ کی ہو. لوگ پہلے تو اس کی بات پر ہنستے بھی ہیں, اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, اس کی بڑی مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے, وہ ڈٹرمنڈ رہتا ہے کیونکہ وہ اتنا پولیٹکس میں نکل چکا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات سنتے بھی ہیں اور وہ اپنی کھلم کھلا اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیتا ہے. تو بعد میں وہ ان کو اس طرح سے کنونس کرتا ہے کہ ایک نوجوان ایتھلیٹ دربار میں اگر جسمانی قوت کا مظاہرہ کرے گا تو یہ بات اس کے سپاہیوں کو مضبوط بنا دے گی, یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو آہستہ آہستہ جب وہ اس کنسسٹنٹلی ایک بات کے ساتھ لگا رہتا ہے تو لوگ اس سے کنونس ہو جاتے ہیں اور اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ وہاں پر ایک عہدہ بناتے ہیں جو کہ کورٹ ایکروبیٹ کا ہوتا ہے. تو پھر یہ بات آتی ہے کہ اب اس کے لیے اپوائنٹ کس کو کیا جائے. تو ظاہر ہے جس شخص نے اپنی زندگی کے 60 سال گزار دیے پالیٹکس میں خود کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ وہ ایکروبیٹ کا عہدہ متعارف کروا سکے, تو ظاہر ہے اس سے زیادہ حقدار کوئی شخص بھی نہیں ہوتا. وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ عہدہ اس کو ملتا ہے, لیکن جب وہ بازیگر اس کے لیے اچھا لباس بنایا جاتا ہے, رنگین لباس, اور ایک بہت بڑی سیریمنی منعقد کی جاتی ہے کہ اس عہدے کا افتتاح کیا ہے, لیکن جب وہ وہاں پر جا کر کچھ اس طرح کی ایکروبیٹ کی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تب اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی گزر گئی, اس نے اسی ڈٹرمینیشن میں گزاری کہ وہ اس عہدے کو متعارف کروائے گا, لیکن وہ اب ایک ایکروبیٹ کے طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہا. لیکن وہ اپنے ڈٹرمینیشن سے جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو پا لیتا ہے. پھر اس کو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین نہیں ہیں جن کو وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ یہ سارا کچھ کر لے گا اپنی ڈٹرمینیشن سے, اس کو اپرچونٹی کی ضرورت نہیں ہے, اپرچونٹیز خود اس کو مل جائیں گی جب وہ ڈٹرمنڈ رہے گا. اس کو اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ساری کہانی جو ہے پھر وہ انہوں نے بیان کی ہے. تو اس طرح سے جو جارکنس ہے اس نے پروو کیا کہانی سنا کر کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ڈٹرمینیشن سے اپنے کسی بھی مقصد کو پا لیتا ہے. جب جارکنس یہ کہانی سنا چکتا ہے, سنانے کے بعد وہ ایک بڑی آہ بھرتا ہے جو کہ شاید اس بات کا اظہار ہوتی ہے کہ خود اس کی بھی خواہش تھی جس کا وہ سوگ منا رہا تھا, اور ویسی خواہش تھی جس کو وہ خود بھی پورا نہ کر سکا. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے. تو جی اسٹوڈینٹس, یہ ایک تھوڑا سا مین پوائنٹس اس کے میں نے آپ کو بتائے ہیں. کل کے نیکسٹ لیکچر سے ہم اس کی ٹرانسلیشن شروع کریں گے کیونکہ اس کے آپ کو ٹرانسلیشن آنی ہوتی ہے. پیپر میں پیراگراف وہ ہے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے اردو میں, تو کل سے ہم اس کی ڈیٹیل ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کے سینونمز وغیرہ نکالیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.